اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ ورسالت الحیدریہ ونسبت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صلوات اتنی بلند پڑھے کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ محمد حاضر گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل ابا تمام مومنین کو تمام عالم اسلام کو جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی عطا گرائیوں سے مبارک ہو۔ سید عقیل شاہ جی اور ان کے بھائیوں کا یہ عظیم جشن میرا پاک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا کوئی دعویٰ نہیں، نہ میں دعوے کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ مالک کا ذکر دل سے کیا جائے۔ اللہ کی اس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی خدا یاد آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولا آپ السلام جناب سیدہ صاحب اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، مجھے نہیں پتا آپ نے میرے نبی کو کیسے لیا، آپ نے میرے نبی کو کہاں سے لیا۔ تم میں اور ہم میں فرق ہے، مانتے تم بھی مصطفیٰ کو ہو، مانتے ہم بھی مصطفیٰ کو ہیں، مانتے تم بھی اسی رسول کو ہو، مانتے ہم بھی اسی رسول کو ہیں، کلمہ تم بھی اسی نبی کا پڑھتے ہو، کلمہ ہم بھی اسی نبی کو پڑھتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے، تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کا۔ کیا کہہ رہے آپ کے مولا آپ کو صبر آپ جیتا رہے۔ سیدہ سلام علیکم ایک بار انتر صلوات پر بھی جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ، حالانکہ میں جتنا تھکا ہوا ہوں میرا پاک اللہ جانتا ہے، دن رات مولا کی ڈیوٹیز میں اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ انشاءاللہ معراج پہ آئیں گے، لیکن ذرا آہستہ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، پیر عقیل شاہ جی، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی کو معراج ہوئی اور اس میں نبی کی عزت ہے، مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، میرے نبی کا عرش پہ جانا نبی کی عزت نہیں، یہ عرش کی عزت ہے۔ ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے؟ نمبر ٹیک سنگل حسین مومن دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، میرے نبی کا عرش پہ جانا میرے نبی کی عزت نہیں ہے میرے برادر عزیز، یہ عرش کی عزت ہے کہ اس میں میرا نبی کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میرا بیٹا میری توجہ جرے گا، دلیل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے لائف چل رہا ہے میرا بیٹا بنا رہا ہے کہ جی ایک شیعوں کا جذباتی سا خطیب آیا، بس اس نے ایسے ٹیوا بازی کی اور چلا گیا کہ جی نبی کا عرش پہ جانا نبی کی عزت نہیں، یہ عرش کی عزت ہے، تو اس میں کوئی دلیل نہیں دی۔ میں دیتا ہوں دلیل، کیوں نہیں دوں گا؟ کسی روایت میں، کسی تاریخ میں، کسی ملا کے بیان میں، کسی محدث نے صحیح بخاری میں،
صحیح مسلم میں، سنن ابن داؤد سے، جامع ترمذی سے، سنن نسائی سے، کنز الایمان سے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، چاروں آسمانی کتابوں کی ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں، دکھاؤ میرے نبی کے عرش پہ جانے سے پہلے کبھی عرش کو معلا کہا گیا؟ ہائے 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 ہائے، تو یہ بولنے والا میرے رسول کو، میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں، آپ نے بولنا ہوتا ہے۔ مولا آپ کو ذریعے دے، میرے نبی کے عرش پہ جانے سے پہلے کسی تاریخ میں ثابت کرو، پاک بی بی سلام رکھے، کہ عرش کو معلا کہا گیا ہو۔ عرش تھا، معلا نہیں تھا۔ تو یہودی اور سعودی کے ٹکڑوں پہ پل پل کر حسنین کے نانا کو اپنے جیسا کہنے والے تاریخ کے بے قدروں لوگوں، تمہیں کیا پتا پاک محمد اور حسین کسے کہتے ہیں؟ نانا عرش میں جائے تو عرش والا، بیٹا کربلا جائے تو کربلا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ پاک بھی آپ کو سمجھ، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی برم صلوات مدینہ محمد پر، اور جو ہے میرے نبی کے، جی میں بسم اللہ بیٹا، میرے نبی کے عرش پہ جانے سے پہلے کسی تاریخ سے دکھا دو، کوئی لطف آ رہا ہے یا نہیں؟ کہ عرش کو عرش معلا کہا گیا ہو۔ عرش تھا، معلا نہیں تھا۔ کربلا تھی، معلا نہیں تھی۔ زمین پہ خون حسین نے اسے معلا کیا، عرش پہ نالائن مصطفیٰ نے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ نے نہیں، تھوڑی آواز کھولے، تھوڑی آواز کھولے، جی بسم اللہ۔ مولا نہیں سر ہلائیں گے تو مجھے پتا چلے گا نا۔ جناب سیدہ صاحب بہت خوبصورت صاحب تو جو ہے کسی روایت میں دکھا دوں کہ میرے نبی سے پہلے عرش کو عرش معلا کہا۔ یہ معلا بنا کیسے؟ میرے سرکار کی نالائن سے، سرکار نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب کہاں میرے سرکار کا ہاتھ، کہاں نالائن؟ نالائن یاد رکھنا، آسانی جو میری طرح کم پڑھے لکھے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جوتا 1 کروڑ کا بھی ہو پہنا پاؤں میں جائے گا۔ تو بٹ ایک والوں سمجھ کے نہ بولے، مجھے دکھ ہوگا۔ جوتا 1 کروڑ کا بھی ہو، ہیرے لگے ہو، چاندی کے تلے سے ہو، سونے کے تلے سے ہو، پہنا پاؤں میں جائے گا۔ کپڑا 10 روپے کا ہو، رکھا سر پہ جائے گا۔ پتہ چلا پاؤں میں رہنے والی چیز قیمتی ہو بھی جائے تو پاؤں میں رہتی ہے۔ بتانے کو آپ کہہ رہے ہیں جو ہے نا، تو عرش کو معلا بنایا نبی کی نالائن نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو، یہ خاموشی نہیں، ابھی میں نے خطابت شروع نہیں کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی طور پہ، کہاں پہ نہیں پتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین ھذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تین کی قسم، یہ تے والا نہیں توئے والا ہے، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینینا کی قسم۔ شاہ جی مولا آپ کو سامنے رکھیں یار بھائی، ہم نے انسان کو احسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا۔ سید مجھے پہلے بھی دو دفعہ بولا۔ اچھا تو عرش پہ موسیٰ نہیں گئے، موسیٰ طور سینینا پہ گئے، بہت بڑا فیصلہ لے رہے۔ جب طور سینا پہ آئے تو خالق کی آواز آئی، موسیٰ جی پروردگار جوتا اتار دے۔ یار آپ کی مرضی ہے، جیسے مرضی بولو۔ موسیٰ کریم اللہ جوتا اتار دے، جناب موسیٰ نے فوراً جوتا اتار۔ پھر وجہ پوچھی، پروردگار میری جرت نہیں، تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ، آپ رسالت ایسے سن رہے ہو، ولایت کیسے سنو گے؟ مولا آپ کے سامنے کیا، تو میرا اللہ میں تیرا بندہ، مگر پروردگار میرے جوتے اتروائے کیوں؟ کہا موسیٰ ہم چاہتے تھے کہ آپ کے جوتے اتروا کر طور سینا کو لگے تاکہ آپ کے پاؤں کی عزت بڑھے۔
اس کا مطلب ہے موسیٰ کا طور سینا پہ جانا طور سینا کی عزت نہیں، کلیم اللہ کی عزت ہے۔ آئے ہائے ہائے، ذرا جاگنا، یہ میری سیڑھی دکھانا میرے ان عاشقان رسول سنی بھائیوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو نبی سے بناتے ہیں، آپ کرامت واضح نہیں تو میں ٹیکسی میں چیلنج کر رہا ہے، جملہ پورا ہونے دینا۔ کافر ہے وہ بندہ، کافر ہے وہ بندہ، کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے، کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے، اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، بولو بولو سخی سرداری کلندر ماست علی حق علی حق علی حق علی حق علی 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 نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، پتہ تو چلا کہیں جشن ہے۔ پاک بی بی آپ کو سامنے، آپ جیتے رہے۔ کافر ہے وہ بندہ جو علی کو علیہ السلام کو نبی سے بڑھائے، اور منافق ہے وہ بندہ، میں آؤں گا آپ کے حکم پر جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے، جو علی کو نبی سے ہٹائے۔ ابھی ماں نے بیٹا نہیں جانا۔ میں نے آج فلورا میں ایک تاریخی جملہ کہا ہے، سب سے پہلے آپ کے نوکر نے پڑھا، پھر سارے خطیبوں نے پڑھا، مگر سجدہ اسے ہے جس کا جملہ ہو۔ میرا بیٹا جب 13 رجب کو میرے مولا کائنات، میں آ رہا ہوں واپس میراج کعبے میں تشریف لائے، 13 رجب سے لے کر 30 عام الفیل، 13 رجب سے لے کر 2023 تک سعودیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح لکیر کا نشان، یہ ختم، یہ خاموشی نہیں، کسی طرح لکیر کا نشان میرا بیٹا جیتا رہے، ختم کیا جائے۔ شیشہ ڈالا، ریت ڈالی، لوہا ڈالا، چاندی ڈالی، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے کیا کیا کیمیکلز بنائے تاکہ یہ نشان ختم ہو، لیکن ہر 13 رجب کو نشان کھل کر ایک اعلان کرتا ہے، او مکہ اور مدینہ کے تیلیوں، تمہارے سارے ڈالر مل کر، پورا جملہ ہونے دو، او مکہ کے تیلیوں، تمہارے سارے ڈالر مل کر تو علی کی ولادت کا نشان نہیں مٹا سکے۔ علی کی ولایت کیسے آئے ہائے تو جو ہے نا، آہا کیا کہنے پانی سے جیتے رہے ہوں۔ پاک بی بی آپ کو سلام، جناب سیدہ السلام علیکم۔ میں علی کے سردار کا تذکرہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میرے جملے پہ غور کیا گیا، عقل کے یتیموں، اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والوں کی اولادوں، ایمرجنسی میں بدھ کو جمعہ پڑھانے والوں، جس نبی کے سامنے علی ہاتھ باندھ کے کہے تو میرا مولا ہے، اس کی عزت عرش پہ جانا ہے۔ آئے ہائے تو یہ بولنے والا، آئے ہائے آئے ہائے، جس کے سامنے نصیری کا خدا، شیعوں کا امیر المومنین، شیعوں کا امام اول، نصیری کا خدا ہاتھ جوڑ کر کہے انت سیدی انت مولائی۔ باجی دعا کیجیے گا، آپ میرے سید ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ وہ نبی عرش کے لیے، جی بیٹا جیتے رہے بسم اللہ، وہ نبی عرش پر جانا آپ کی عزت سمجھے گا؟ عرش کیا ہے؟ ہائے ہائے کیا ہے عرش تیرا؟ ابھی مولوی کہے گا توبہ 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 استغفر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ شیعوں کا خطیب کہہ رہا تھا عرش کیا؟ آج جشن ہے، اتنی سی اجازت ہے، ورنہ میں کبھی مزاحیہ بات نہیں کرتا۔ یہ عرش ہے کیا؟ یہ میرے نبی کے پسینے کے قطرے سے بنا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سارے شیخوں نے مسلمانوں نے لکھا۔ ذیشان میں جملہ کہنے لگا، یہ سارا عرش ابھی جملہ نہ آیا ہو تو پاک بی بی میری شفاعت نہ کرے، اور پھر داد اور دعا بھی ایسی چاہیے جیسے آپ دے رہے ہیں مولا عثمان کے۔ یہ عرش کس سے بنا؟
میرے نبی کے پسینے کے قطرے سے۔ واہ مسلمانوں، صحیح کہا تھا مولوی اسماعیل نے، عقل ہے تو وہ نہیں، وہ ہے تو عقل نہیں۔ ارے جس کا پسینہ عرش معلیٰ بن جائے اس کا خون علی ولی اللہ نہ بنے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی غیر بولنے والا کیا کہنے بسم اللہ۔ آپ چاہیے سلامت رہے، آپ سلامت رہے، مولا آپ کی زندگی میں صحت میں سلامت رہو۔ جس کا پسینہ معلیٰ بن جائے۔ اچھا اگلی بات سنیں، جس کے بیٹے کے خون کا قطرہ، او میں صدقے جس کے شہزادے حسین ابن علی علیہ السلام کے خون کا ایک قطرہ خاک کو معلیٰ کر دے، جو اس کا بھی بابا ہو۔ ہائے 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 ہائے، ابھی رکے گا، لڑانے نہیں آیا، ملانے آیا ہوں، مگر میں عقیدہ نہیں چھپاتا، دلیل سے بات کرنی ہے۔ یہ ابھی میں معراج کے حالات پڑھ رہا ہوں۔ شیعہ مذہب میں، مسلک جعفریہ میں، جب تک سامنے سجدہ گاہ نہ ہو ہماری نماز کا رکن مکمل، بولو یار، نہیں ہوتا نا بھئی۔ یہ ہے کیا خاک شفا؟ بھئی کیسے خاک شفا بنی؟ اس میں حسین کا لہو گر۔ وہاں مسلمانوں اور اندرونی شیعہ بھائیوں، جس علی کے حسین کے خون کی بنی ہوئی مٹی تیری نماز میں آ جاتی ہے، سارے نہیں پہنچے، جس حسین کے خون کی مٹی کے بغیر تیرا سجدہ نہ ہو، اس کے بابا کی ولایت کے بغیر تیری نماز کیسے؟ ہائے ہائے، مولا تمہیں صبر رکھے۔ کیا کہنے آپ کو؟ آپ بھی آپ کو سامنے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے، لیکن مہربانی کرے ممبر سے اللہ نہ کرے ایک دوسرے کو حلالی حرامی کے فتوے نہ دے۔ ممبر حسین سے علماء کی عزت کرے۔ ہر بندے کا اپنا فعل ہے، جو پڑھتا ہے اسے بسم اللہ، جو نہیں پڑھتا علی جانے وہ جانے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ بندہ ٹرین کی زد سے بچ سکتا ہے، علی کی ضرب سے نہیں بچ سکتا۔ جو ہے نا صلوات پڑھیے محمد پر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک منٹ خاموشی دے، صرف ایک منٹ خاموشی اختیار کیجیے۔ سرکار کو پہلی معراج در ابو طالب سے ہوئی۔ کہاں سے ہوئی؟ پتہ نہیں کو سمجھا ہے کہ نہیں۔ سرکار کو ایک معراج نہیں ہوئی، پہلی معراج مکہ معظمہ سے ہوئی۔ اب اللہ کا ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو۔ یہاں رسول نہیں کہا، رسول نہیں کہا، رسول نہیں کہا، عبد کو، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ اور اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، نشانی نہیں، نشانیاں۔ سوچو نا ذرا، وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ابھی مصطفیٰ نے بھی نہیں دیکھی؟ ہائے ہائے ہائے، ایمان کی آپ نے صلوات پڑھی آل محمد پر۔ بڑی اہم بات۔ اچھا رکیے گا، جناب جبریل امین۔ اب جن کے ذہن میں نا جشن ٹھنڈا جشن گرم، وہ بے شک چھپ رہنا، اور جو عنوان سننا چاہتے ہو میرے ساتھ تھوڑا بول۔ میں اپنے مولا کی ولایت پہ بولوں گا، مجھے ایک جملہ کہنے دی۔ جناب جبریل امین علیہ السلام، خبردار ممبر سے نہ کہا اوے اڑامنا جبریل۔ ہر بندے کو ایسے بلاتے ہو جیسے گھر میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ نا سید الملک جناب جبریل امین علیہ السلام۔ میرا دل چاہتا ہے میں جملہ ہدیہ کروں۔ آپ کے اس بابا نے بیٹا یہ جملہ پڑھا، پھر خطیب نے چوری کیا، مگر سجدہ اسے ہے جس کا ہو۔ میرے پیارے میرے سنی بھائی بھی آئے تو ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام، بھائی کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فیصلہ ہو جانا ابھی، کعبہ کس نے پہلے تعمیر کیا؟ جناب آدم نے۔ آدم بھی علیہ السلام
दीवारें किसने बुलंद की? जनाब इब्राहीम ने। इब्राहीम भी अलैहिस्सलाम। साथ किसने दिया? जनाब इस्माइल ने। जुमला पूरा होने था। इस्माइल भी अलैहिस्सलाम। पत्थर किसने पकड़ा? जनाब जिब्रील ने। जनाब जिब्रील भी अलैहिस्सलाम। वाह मुसलमानों, जिसके घर के 4 मेहमान अलैहिस्सलाम हो उसमें रजी अल्लाह आता है। तो जो नहीं फरमाई आपने, हाय हाय हाय, थोड़ा बेदार मिलके सारे मिलके या अली या अली या अली मदद हक हैदर। क्या कहने? अच्छा सारी बातें छोड़ो, सारी बातें छोड़ो। मैंने भी आपके साथ नारा लगाया कि या अली या अली मदद हक हैदर। ये पढ़ी हैं किताबें, ये पढ़े हैं फ़लसफ़े, ये हो गया मौलवी, ये हो गए ख़तीब। आपको अपनी वालिदैन की हुर्मत की कसम और अपनी शरफा वालिदैन मोहतरमा के शीर अतहर की कसम, हर अदालत से बड़ी एक अदालत ज़मीर की है। तुझे ज़मीर की अदालत से लेकर शब्बीर की अदालत की कसम, सिर्फ इतना बताओ, जब अली का नाम लेते हो दिल को सुकून मिलता है कि नहीं? हाय 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 हाय, बोलो ना मेरे साथ, हाय 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 हाय। तो जो है ना, जब याद कहते हो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आज जश्न है, आज जश्न है। मुझे उस्ताद कमर जलालवी के 4 मिसरे याद हैं। पहले 3 मिसरों पे कोई बोले या ना बोले, मेरे बच्चों कोशिश करना, चौथे मिसरे पर मैं भी कलेजे का लहू दूंगा, तुम भी देना। सफ़ी तो वो है जो साइल से रद्दोकत न करे। जो मेरी तरह कम पढ़े लिखे उनको बता दो, रद्दोकत से मुराद बहस होता है। अगर कोई मांगने आए तो सखी पूछता नहीं क्यों चाहिए देनी, चंगा भले कमा जाकर, सखी दे देता है बस। सखी पूछता नहीं है, सखी मसलक भी नहीं पूछता, सखी मजहब भी नहीं पूछता, सखी सिर्फ सवाल देखता है। सखी तो वो है जो साइल से रद्दोकत न करे, करे सवाल जो साइल। मेरे बच्चों चौथे में से मैं बोलोगे, सखी तो वो है। ना मैंने उछल के उधर जाना है, ना उछल के इधर, ना हो मैं कितने आ गया, मेरा मूड हो, कोई ऐसी बात नहीं। सखी तो वो है जो साइल से रद्दोकत न करे, करे सवाल जो साइल, तो उसे रद्द न करे। मैं कैसे मान लूं एतराज? तेरा ठीक फाइज अली अली नहीं रहता अगर मदद ना करे। हाय हाय, तो जो है ना, हाय हाय, अली अली नहीं रहता, नारा हैदर भी। इतनी बदन सलवार पर यार तो जो फरमा रहे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में महफिगन थे। जनाब जिब्रील अमीन ने, ये खामोशी नहीं तवज्जो, जनाब जिब्रील अमीन ने सांसों की हरकत से, हाय हाय रिसालत का अदब देखिए, सांसों की हरकत से दुरूद तिलावत करके हुजूर के पाकीज़ा दरवाजे से इज़्न दखूल मांगा। अब जो शिया ज़वार बैठे हैं उनसे बेहतर कौन जानता है इज़्न दखूल किसे कहते हैं? इज़्न दखूल मांगा। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अंदर है, जिब्रील बाहर है, दरमियान में दरवाज़ा है। सरकार ने फरमाया जिब्रील आ जाओ अंदर। मौलवी इस साइज़ का हो या इस साइज़ का, कोई दरवाज़ा खड़काए पहले पूछेगा कौन, नहीं गौर किया, अरे भाई कौन? ये मेरे रसूल फरमा रहे हैं जिब्रील अंदर आ जाओ। जिब्रील ने आते ही अपने काफूरी गाल, हाय हाय, अपने काफूरी गाल मसे पाए मुस्तफ़ा किए। पता नहीं कौन अदब पे बोलता है, मसे पाए मुस्तफ़ा किए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़ुबान अक़दस को जुम्बश दे के कहा, ए कायनात की हर चीज से पहले ए अव्वल व आखिर मुस्तफ़ा, अल्लाह फरमा रहा है, मिलने को दिल चाह रहा है। हाय हाय, तो जो नहीं फरमाई आपने, अल्लाह हाय हाय, क्या अल्लाह फरमा रहा है, मिलने को दिल चाह रहा है। बात खत्म। अब मुझे नहीं पता ये मौलवी
سٹوریاں کہاں سے لاتا ہے، براق، گھوڑا، کس دور میں کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ سرکار نے ایک جملہ فرمایا، جبرائیل جی میری سرکار چلو پھر چلتے ہیں۔ اچھا مجھے اگر اجازت دیں پوری معراج شاہ جی ایک طرف، یہ جملہ یاد نہ آتا تو پھر فائدہ کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے ممبر پہ ہاتھ ہے، میں نے ابھی تک آپ کو کہا ہے وہ نعرہ کیوں نہیں لگایا، اس طرف والے نہیں بول رہے، اس طرف کوئی میں شکوہ کرتا ہی نہیں ہوں، میرے مزاج میں شامل ہے۔ میں اتنے یقین سے کہتا ہوں یہ جملہ سننے کے بعد آج 100 سال کے بزرگ سے لے کر 6 برس کا بچہ بھی نہ بولے تو پھر میں بی بی کا نوکر نہیں ہوں۔ تجھے بتانا چاہتا ہوں نبی کا عرش پہ گئے تو نبی کیا کہتے گئے، نبی عرش سے آئے زمین پہ کیا کہتے گئے، علی عرش فرش سے عرش پہ آئے تو کیا کہتے گئے، نبی عرش سے زمین پر آ کر کہتے رہے آدم میرا علی آ رہا ہے، ہائے 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 ہاتھ کھڑے کرنا، آدم میرا علی آ رہا ہے، نوح میرا علی آ رہا ہے، ابراہیم میرا علی آ رہا ہے، اسماعیل میرا علی آ رہا ہے، یعقوب میرا علی آ رہا ہے، جبریل میرا علی آ رہا ہے، نبی عرش فرش میں کہتے آئے میرا علی آ رہا ہے، معراج میں علی عرش پہ جا کے کہتے ہٹو میرا نبی جا رہا ہے، ہائے ہائے اللہ اکبر، کیا کہنے کیا کہنے، میرے نبی کہتے ہیں ہٹو راستہ دو۔ ابھی رکے 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 ایک مولوی مجھے کہنے لگا تم شیعہ کہتے ہو، تھک تو نہیں گئے کہ نبی آدم سے پہلے بھی نبی تھا، میں نے کہا ہم اب بھی کہتے ہیں، مکرے کب؟ اچھا پھر یہ بتائیں، ذیشان صرف زحمت دے رہا ہوں، صرف یہ ایک بنا لو، صرف ایک، لمبا نہیں بنانا، ایک بار اندر صلوات پڑھی پیچھے جا، مولا آپ کو سامنے رکھے، میں دوبارہ سے کر کروں۔ مولوی کہتے کہ تم شیعہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق آدم سے پہلے، میں کہ بالکل ہے، تو انہوں نے کہا پھر سب سے آخر پہ کیوں آئے، جب ہے پہلے یہ خاموشی نہیں تو پھر سب سے آخر پہ کیوں آئے؟ میں نے کہا میں تمہیں دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر پرائم منسٹر پاکستان نے توبہ ٹیکسنگ میں آنا ہو تو ہوتا کیا ہے، اصول کیا ہے، سب سے پہلے سی ایم پنجاب کو سمری جاتی ہے کہ توبہ ٹیکسنگ میں پرائم منسٹر آنا چاہتے ہیں، پھر وہ توبہ کی انتظامیہ کو رابطہ کرتا ہے، وہاں کے ڈی سی او، وہاں کا کمشنر، وہاں کا ایس ایس پی، وہاں کا ڈی آئی جی، وہاں کے وغیرہ وغیرہ سب روٹ لگاؤ، پھر روٹ لگ جاتا ہے، روڈز خالی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کو غور کرے گا، روڈز خالی ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ روٹ پر اس اسکوٹر پر آگے آگے لاؤ رکھا، ہٹو بچو، کوئی فضول عوام کھڑی نہ ہو، کوئی دہشت گرد نہ ہے، پرائم منسٹر پاکستان آ رہا ہے، میں نے کہا بے وقوف، اسی طرح میرا نبی بھی سب سے پہلے نبی تھا، آدم یہی کہتا آیا ہٹو صلی اللہ آئے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا نوح نے کہا ہٹو صلی اللہ رہا ہے، یا نے کہا ہٹو صلی ہاتھ نیچے آگے آگے صلی اللہ رہا ہے، ایک اب 1,24,000 نبیوں نے کہا راستہ دو صلی اللہ رہا ہے، 13 رجب کو نبی نے فرمایا خوشیاں بناؤ علی ولی اللہ، ہائے 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 اللہ اکبر، آپ بھی سامنے کیا اللہ مولا سلام رکھا، یا علی یا علی یا علی مدد، آپ بھی آپ کو سلام رکھے۔ معراج یہ ہے نبی کا عرش پہ جانا، یہ عرش کی معراج ہے، بس بس اشان، یہ میرے نبی کی معراج نہیں ہے۔ اب اللہ تھک گئے ہو بس زیادہ 2 یا 3 منٹ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے عبد کو بلایا، کس کو بلایا؟ یا پھر مولوی کو موت پڑ جاتی، یا تو اللہ نے مجھے قوت گفتار نہ دی ہو، یا پھر یہ بیکار مولوی نہ ہو۔ کہتے جی روح گئی تھی، نہیں روح گئی تھی نبی کی، جسم پاک نہیں گیا تھا،
شیعہ ایسے ہی کہتے ہیں بس رو گئی، روحانی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی۔ پھر ماشاءاللہ وہی مولوی عقل کا خود کش حملہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، پھر وہی ماشاءاللہ بڑا ترلا اور بڑی ریش مقدس کے ساتھ جمعے کا ہاتھ میں عصا پکڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے جب نبی گئے نا معراج پر، سمجھنا ہے توبہ ٹھیک سے مانو، کچے اسٹیشنوں سے شالیمار کی طرح گزر جاؤں گا، بیدار ہو کے بیٹھنا ورنہ جملے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ وہی نبی جب معراج پہ گیا، جبریل نیچے رہ گئے، رسول کی جوتی اوپر چلی گئی۔ اب عقل کے یتیموں، یہ کون سی روح ہے جو جوتا پھیر دیا ہے؟ آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ آپ کی اسلام رہے، کون سی روح ہے؟ اتنی سی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی۔ یاد رکھیں کپڑوں کی کپڑوں کی ضرورت جسم کو ہے، جوتے کی ضرورت جسم کو ہے۔ پاؤں ہے تو جوتا پہنا جا رہا ہے۔ جب تم کہہ رہے ہو روح گئی ہے تو پھر سرکار کی نالائن کی بات نہ کرو۔ لیکن اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، اس نے میرے اس جملے نے پورے پاکستان میں شیعہ سنیوں کو یوں کر دی، خدا کی قسم ایسے ملا دی ہے۔ میرا سلام ہو عدل پسند اہل سنت پر، ان کے نوجوان بچوں کا جو مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں کہ قبلہ ہم آج کے بعد جناب علی علیہ السلام کو رضی اللہ نہیں کہیں گے۔ لیکن شیعہ ایک بات سنو، رضی اللہ کو برا ٹائٹل نہیں ہے، اس سے کچھ نہ کھایا کرو۔ رضی اللہ سے مراد ہوتا ہے جس پہ اللہ راضی ہو جائے، تو کوئی اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے اللہ کا راضی ہونا۔ علیہ السلام سے مراد ہوتا ہے جن پہ اللہ کبھی ناراض نہ ہو۔ میرا کیو ٹی وی پر پروگرام تھا، جو بندہ صبح سے قسم اٹھا کے آیا مولانا آپ جیتے رہے کہ جی نہیں بولنا، اگر اس کا نعرہ بلند نہ ہو تو میں بی بی کا نوکر نہیں۔ اب میں مجبوری ہے مولوی کا نام نہیں لے سکتا، باوضو کھڑا ہوں۔ میرا خیال ہے میں نے سارا کچھ پڑھ دیا جشن۔ اتنا بڑا علی کا دشمن ہے کہ نام لیتے ہوئے نا مجھے اپنا وضو شکن ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے جب تک جشن ہوں باوضو لینا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ آل محمد کا یہ گداگر آ رہا ہے، آپ کا نوکر آ رہا ہے، ویسے ان کے لیے میں ہوں دہشت کی علامت۔ عنوان تھا معراج۔ جب مجھے دیکھا تو بار بار ایسے ماشاءاللہ ریش اقدس نبی کی سنت ہے، میں احترام کرتا ہوں، بار بار کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ میں ڈر گیا کہیں اس کے دندان مبارک منہ سے نکل کر زمین کی زینت نہ بن جائے۔ نہیں رضی اللہ، بھائی جب بہت اوور قسم کا دانتوں پہ زور لگاؤ گے، کیا اس رضی اللہ کہنے میں بغض چھپا ہوا تھا؟ میں مطمئن بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں، میں کبھی غصہ کرتے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ مجھے بلال قطب صاحب پوچھتے ہیں، اس نے کہا کہ کرامت بھائی آپ بتائیں۔ میں نے کہا جی میں نے مولانا صاحب گفتگو کر لیں۔ مولانا کہا کہ حضور کی نالائن اوپر تھی، یہ خاموشی نہیں، حضور کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے۔ یہ سچ ہے، اس کا انکار کرنے والا مرتد ہے۔ تم ایک جبریل کی بات کرتے ہو، پوری کائنات نیچے رہ گئی تھی۔ میرے حضور کی نالائن اونچی تھی۔ میرا سلام ہو اپنے سنی بھائیوں پر جو میرے رسول کی نالائن کو اپنے اماموں پر اپنے سینوں پہ سجاتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، میرے سنی بھائیوں، میں قربان۔ اسے کہتے ہیں بغض سے پاک رویے۔ بلایا شیعوں نے ہے، نیاز شیعوں نے دینی ہے، اور میں اپنے سنی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو ہے کہتے ہیں حضور کی نالائن اوپر تھی، جناب جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ خاموشی نہیں۔ اگر اس معراج کو سناتے ہوئے داد کی معراج نہ ہو جائے تو پھر میں علی کا نوکر نہیں۔ بزرگوں پہ کوئی پابندی نہیں۔ جتنے میرے جوان بیٹھے ہو، بات پسند آئے نا تو پھر بارگاہ کو غدیر کا میدان بنانا ہے۔ کھڑے ہو کر مراب کو سامنے کر کہتے حضور کی نالائن اوپر، حضرت جبریل علیہ السلام نیچے۔
مجھے کہتے ہیں مولانا آپ کیا کہتے ہیں کہ جی ٹھیک کہہ رہے. مولوی خوش ہوا, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہا ٹھہر جا 2 منٹ کے بعد تیری انا للہ نہ ہو تو میں علی کا رو کر رہی ہوں. میں نے کہا ٹھیک کہہ رہے, نبی کی نالائن اوپر تھی. حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت غلام ہے غلام ہے غلام ہے. ایک منٹ بڑا سامنے رکھے اکٹھے کہے گا میں کہوں غلام ہے غلام ہے. میں کہا حضور کی نالائن اوپر تھی. حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے. مولوی کی ناک یہاں سے یہاں آ گئی. او مسٹر کرامت باس پڑھ کر آیا کر. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے تو نے جبریل کو رضی اللہ کہا ہے. میں نے کہا کیا کہنا ہے؟ کہتے جبریل علیہ السلام ہے. میں نے کہا ہوش کے ناخن تم لو, جو حضور کی نالائن کے نیچے رہ گیا وہ علیہ السلام ہے, اور جو علی نبی کے کانوں پہ آیا وہ رضی اللہ ہے. ہائے ہائے ہائے, تو جو ہے آپ کو سمجھ رکھے جو ہے جو حضور کے کانوں پر پھر یہاں نئی موت پڑ جاتی ہے. بیٹے ایک منٹ اللہ صاحب کی صحت و سلامتی مولا صاحب, پھر یہاں نئی موت پڑ جاتی ہے. وہ علی کو کاندھوں پہ کھڑا کرنا, آئے ہو صدقے جاؤں, ویسے تنگ بڑے ہیں مجھ سے نہیں اور کیا, وہ نبی کی مجبوری تھی. اور میں کہ میں کائنات کی ساری لعنت مفت تیرے گلے میں ڈال دوں, اس کو مجبور کہہ رہا ہے جس کے حسین کا نوکر مختار ہے. آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا اس کو مجبور کہہ رہا ہے جس کے حسین کا نوکر مختار ہے. کیا مجبوری تھی؟ کہتے جی باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے. ٹھیک, میں بڑا راضی, میری پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنے جوانوں کے لیے, ایک ایک شیعہ سنی کے لیے دعا کر رہا ہوں, مگر جملہ ضائع نہ جانا. میں کہ کیا مجبوری تھی؟ کہتا ہے باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے. اچھا, وہاں نبی کا ہاتھ پہنچتا تھا, یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے. میں کہا مثلا کتنے اونچے تھے؟ کہتے جی 24 فٹ کی بلندی پر. وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا, اس لیے علی کو کاندھوں پہ کھڑا کیا. ایک منٹ, میں کہ نبی اور علی اکیلے تھے کعبے میں یا کچھ اور بھی بزرگان تھے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے. کہتے نہیں بہت سے صحابہ اکرام تھے. تو میں نے کہا ان صحابہ اکرام میں آج پاکستان میں نمرنگ پر جھگڑے کرنے والوں, آئے ہائے ہائے, کسی اور حضرت کو نبی نے کیوں نہیں کہا؟ تو آواز یہی آئے گی باقی سب نبی کی سواریاں. آئے ہائے, یہ نبی کا سوار. پہلے میرا عقیدہ سن لو, علی کے بھی مولا ہیں میرے نبی. ہاں میرا عقیدہ محفوظ ہے, خدا مجھے اسی عقیدے پہ موت دے. علی کے بھی مولا ہے میرے رسول, یہ بات ذہن میں رکھنا, کیونکہ نبی کی قرآنی حیثیت سنے. آخری جملہ, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر ہونٹ بھی نہیں ہلاتا. میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ میرے بچوں بولو گے؟ میں بچوں کو بچہ کہہ رہا ہوں, باقی میرے بزرگان ہیں, مولا آپ کو زندگی دے. میں نے کہا یار قصیدے پہ بہت بول رہے تھے, چپ بھی کر گئے ہو کہ سر میں پڑھوں؟ چلے جی کہنے نہیں سر چ پڑھو. اچھا مولا صاحب نہ بیٹا مسکراتے نہیں, مستوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے. مولا صاحب ابھی جشن نہیں بنا, جشن نہیں بنا, جشن نہیں بنا. میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہتے یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے, وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا میرے برادر سے.
اس لیے علی کو کاندھوں پہ کھڑا کیا. اچھا اب ساتھ والے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قبلہ نے دلیل دی. واقعی وہ چونکہ بت اونچے لگے ہوئے تھے اس لیے علی کو کھڑا کرنا مجبوری تھی. توبہ ٹیک سنگھ میں بندہ زندہ ہو، علی کا شیعہ ہو، جشن مصطفیٰ پہ معراج کا ہو، پڑھ میں رہوں ولایت علی، بندہ چپ رہ جائے میں آیا نہیں، آپ نے سنا نہیں. میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ یہ بت اونچے تھے یا چاند اونچا تھا؟ کوئی ہے نہیں، سارا نہیں پہنچے. کہتے چاند تو عرشوں پر ہے. اور میں نے کہا بے وقوف، جو نبی اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے. مٹی کے بتوں کی ضرورت کیا تھی؟ موتی کہتے پھر بس راجہ تھا. میں کہ اللہ بتانا چاہتا تھا جس کا گھر ہے وہ لا الہ الا اللہ، جس کے کعبے ہیں وہ محمد رسول اللہ، جو اوپر کھڑا ہے یہ علی. جو ہے نا علیہ 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 معراج ہے میرے نبی کی. اس میں جانا بات ختم. معراج ہے نبی کی، معراج ہے نبی کی، عرش میں جانا. اب میرے بس بیٹا بہت شکریہ. مجھے سچی مجھے کا جوش آتا ہے. ہم جوش میں نقلی مائک نہیں گراتے آگے سے. پتہ نہیں کہ وہ اور کہہ رہا ہے کہ نہیں. یہ چند شریف لوگ ہوتے ہیں جو جوش میں آ کر نقلی طور پر مائک گراتے ہیں. اور علی کا ذوالفقار اصل ہوتا ہے. پتہ ہے مراب کا سفر کا ایک جملہ چونکہ میرے عنوان سے ریلیٹڈ ہے، میں نے کبھی لکھوایا نہیں. آپ کی دعا سے میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، تو ایک جملہ ہدیہ کر رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب جو 13 رجب کو اس دنیا فانی سے گئے ہیں، لوگ پوچھتے تھے نا مشرف سنی ہے یا شیعہ، دیوبندی ہے یا اہل حدیث. ابھی پتہ نہیں چلا کس مولا نے کس دن کس کو کیسے بلایا. ہائے 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 نہیں گال کیا. اس نے اپنے دور میں آ کر ایک قانون پاس کیا، اسی پہ چھوڑا. اس نے کہا کہ بڑی ہو گئی جو ہلاک ہوا اسمبلیوں میں جاتے ہوئے، اب جس نے گریجویشن کی ہوگی گریجویٹ ہوگا وہ اسمبلی میں جائے گا. بڑے بڑے بڈھے الیکشن کے قابل نہ رہے، انگوٹھا چھاپ تھے، بڑی بڑی پگے باندھ کر پراڈوں میں اترتے تھے. مڑ ہن کے کریے اس چ قانون بنائے 14 دا. ہن نہ اساں پاس تھیاں نہ اساں اسمبلی جاواں. جشن نہ بڑے بڑے بڈھے ناہل ہو گئے اور نوجوان آگے آگے جو گریجویٹ تھے. اس وقت میں نے جملہ کہا تھا، آج اتنے سال کے بعد دوبارہ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ پاکستان کی اسمبلی میں وہ جائے جو 14 پاس کرے. میں نے کہا جنت میں وہ جائے جسے 14 پاس کرے. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا نہیں غور کیا جملے پر. بس آخری جملہ بہت پڑھ گیا. یہ آپ کی محبت ہے، طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے بھی میں نے بہت پڑھا. یہ میری پاک بی بی کی کرم نوازی ہے. جملہ سنیں. اب نبی کی معراج ہوئی عرش پہ. نبی ہیں عبد خدا. ٹھیک ہے میرے بچوں، بیٹھ جا میرے بچوں بیٹھ جا. او ہو گئے تیرے یہاں. اچھا لا بھائی یہ لے. میں نے 1000 کا نہیں چھوما اس کو. جانتے ہو کیوں چھوما ہے؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس کا رنگ لال ہے اس لیے چھوما. دوسرا مولا آزماتے ہیں کہ کہیں نیاز کو حقیر تو نہیں سمجھتا. علی کا فقیر بن تو حقیر نہیں رہے گا. جو ہے انشاءاللہ مولا صاحب آخری جو نبی کی معراج عرش پر جانا کیونکہ وہ عبد خدا ہے. علی ہے عبد مصطفیٰ. اس جملے کے لیے میرے بیٹے نے مجھے بلایا. آج بس آخری بات کہہ دوں نا معذرت کے ساتھ. بڑے مولوی ترجمہ کرتے ہیں. علی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ادنا سے غلاموں میں سے
بڑا کھینچ کے کہتے ہیں. یہ کوئی احترام رسالت نہیں ہے، بغض علی ہے. پتہ نہیں کوئی غور خیال ہے، یہ کوئی احترام رسالت میں نہیں کہتے، بغض علی ہے. میں آپ کے ادنا سے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں. میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا نا کہ میرے نبی علی کے بھی مولا ہیں، لیکن میری جان بغض نہ کر. علی ہو تو ادنا نہیں ہوتا، ادنا ہو تو علی نہیں ہوتا. 70 مرتبہ نبی نے کہا یا علی انت نامو کا نامی، دمو کا دمی، حسبو کا حسبی، سلبو کا سلبی، نسبو کا نسبی. علی تو میرا خون، تو میرا نور. یہ خاموشی نہیں، تو مجھ سے، میں تجھ سے. تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا زبان کٹوا دوں گا. اگر علی نے ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ ہاں یا رسول اللہ میں آپ جیسا، 70 مرتبہ نبی نے کہا علی تو مجھ جیسا. علی نے کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا. تو جب کعبے میں آنے والا نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو صدقہ کھانے والا ہائے 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 میرے نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ مولا صاحب نہیں بیٹا میں تھکتا نہیں ہوں. لے جی آخری جملہ. اور یہ ہے جشن. اور جشن ایسے نہیں ہوتا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، نہ جشن ایسے ہوتا ہے جیسے تم سن رہے ہو. مبارک دینی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام. اور آپ جانتے ہیں جناب مولا ابو طالب میرا سب سے پسندیدہ سبجیکٹ ہے، میری عبادت ہے سرکار کی باتیں کرنا. میرے سنی بھائیوں کا مجھے ایک شعر بڑا پسند ہے جی، جو جہاں خاموش بیٹھے بیٹھا رہے. میں نے نہیں کسی کو کہنا اٹھو. ایک ذاکر مجھ سے چند دن پہلے پڑھے تھے، جب دیکھا داد نہیں مل رہی تو کہتے تو امام زمانہ دا واسطہ جو کھڑے ہو جاؤ. اب یہ زبردستی ہے، یہ خطابت ہے. دل آئے، روح کہے، چین ہو تو اٹھنا ہے، ورنہ بیٹھ کے دعا کر دیں. وہ میرا سنی بھائی ایک بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں، زمین میلی نہیں ہوتی. اب میں سر میں پڑھ نہیں سکتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا. بے شک یہ منبر حسین ہے، اس میں میرا ہاتھ ہے. غازی کا علم لو، میں ہاتھ رکھتا ہوں. آدم کی قسم، نوح کی قسم، یحییٰ کی قسم، انوش کی قسم. آخری جملہ مصطفیٰ کی قسم. آدم کی قسم، نوح کی قسم، یحییٰ کی قسم، عیسیٰ کی قسم، موسیٰ کی قسم، یعقوب کی قسم، ایوب کی قسم، یونس کی قسم، سلیمان کی قسم، جبریل کی قسم، میکائیل کی قسم، اسرافیل کی قسم. اب جو نام آنے وہ جانب کا. اسرائیل کی قسم، کعبے کی قسم، تورات کی قسم، زبور کی قسم، انجیل کی قسم، قرآن کی قسم، امام کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، واللیل زلفوں کی قسم، والضحیٰ چہرے کی قسم، والشمس کے رخساروں کی قسم، مرج البحرین آنکھوں کی قسم. جو نبی کا سچا نوکر غلام صحابی ہے، قیامت سے ایک دن پہلے بھی اس کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ ہمارا ایمان ہے. تو پھر مجھے بتاؤ، جب نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو نبی کو پالنے والے ابو طالب کا ایمان کیسے؟ ہائے 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 ایمان کیسے؟ ایک منٹ میں نہ کھڑے رہنا، ایک منٹ کھڑے رہنا، مجھے جملہ پڑھنے دو. سارے مل کے بتاؤ نبی قرآن ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو. نبی قرآن ہے کہ نہیں؟ تو مجھے کہنے دو نبی قرآن، علی قرآن، حسن قرآن، حسین قرآن، سجاد قرآن، باقر قرآن، جعفر قرآن، قاسم قرآن، رضا قرآن، تقی قرآن، نقی قرآن، عسکری قرآن، مادی قرآن. آج سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پھل پھل کر ابو طالب کو کافر کہنے والوں کی اولاد ہو، جس کے سارے بیٹے شیطان ہو، اسے مرحب
کہتے ہیں جس کے سارے بیٹے قرآن ہو اسے ابو طالب علی حق 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 علی 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 بولو بولو سخی سرداری کلندر ماں